دفعہ میں بک چکا ہے۔ تم مجھے نہیں خرید سکتے، تم نہیں جانتے میرے دل میں حضور کی محبتوں کا عالم کیا ہے۔ منارے نور وہی تو ہیں، زندگی کا سرور وہی تو ہیں، اور یہ جو میں پڑھ رہا ہوں تمہیں کیا پتا ہے، تم جتنا مار رہے ہو اتنا ہی میرا ایمان تازہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تمہارا جتنا ظلم بڑھ رہا ہے اتنا ہی میرے دل میں حضور کی محبتوں کے چراغ روشن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبداللہ ابن مسعود کے جواب کو اگر شعری رنگ دیا جائے تو مطلب یہ نکلے گا، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ اللہ، کوئی پتھروں سے مارتا تھا، کوئی تیروں سے مارتا تھا، تلواروں سے مارتا تھا، تنہا مصطفیٰ کا سپاہی چاروں طرف گنڈوں کے بیچ میں گر گیا۔ نہ جانے وہ کیا کیا کہہ رہے تھے، مار رہے تھے، تکلیفیں پہنچا رہے تھے، ایذائیں دے رہے تھے، اللہ اللہ، مگر مصطفیٰ کا دیوانہ، شمع نبوت کا پروانہ، خون میں شرابور ہونے کے باوجود بھی نعرہ لگاتا جاتا تھا اور بڑے پیارے انداز میں کہتا تھا، بڑے پیارے انداز میں کہتا تھا، بڑے پیارے انداز میں دنیا والوں کو بتا رہا تھا، اے دنیا والوں، وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلکی اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت۔ اللہ اللہ، وہ جو مجمع لگا ہوا تھا ان کو جب مار رہے تھے تو کچھ لوگ تماشا دیکھنے آگے، بھیڑ لگ گئی تھی، اسی مجمع میں سے 17 لوگ، 3 کم 20 لوگ آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں عبداللہ، تیری جرأت ایمانی نے، تیری استقامت نے اور ایمان پر تیرے ڈٹ جانے نے ہمارے دل کا اندھیرا دور کر دیا، تو غلام ہو کر کے اتنا مضبوط ہے تو نبیوں کے امام کا معاملہ کتنا مضبوط ہوگا۔ اللہ اللہ، وہ 17 لوگ حضرت عبداللہ سے کہتے ہیں، عبداللہ ہاتھ بڑھا دیجئے، کلمہ پڑھا دیجئے، زور سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جب مسکرائے تو وہ 17 لوگ بھی پوچھنے لگے کہ تمہارا ڈٹنا بھی سمجھ میں آتا ہے، استقامت سمجھ میں آتی ہے، مگر اتنا زخم کھانے کے بعد مسکرانا سمجھ میں نہیں آتا، یہ مسکراہٹ کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا، تم 2 پیسے کا برتن بازار میں خریدنے جاؤ تو کئی دفعہ ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو کہ جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ کچا تو نہیں ہے برتن۔ 2 پیسے کا برتن خریدتے ہو تو اسے ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو کہ کہیں کوئی خامی تو نہیں ہے بنانے والے کے لحاظ سے۔ تو مجھے جب وہ مارکیٹ میں خریدتے ہو برتن، وہاں اس کا امتحان لیا جاتا ہے، مجھے بھی تو بازار مصطفیٰ میں بکنا ہے، ارے میرا بھی امتحان لیا جا رہا ہے، مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ امتحان میں اللہ کامیابی۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہاں یہ بھی بتا دوں آپ کو تعجب ہوگا کہ یہی عبداللہ ابن مسعود ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں جو کچھ جان بچی تھی ابو جہل کے اندر جو کچھ جان بچی تھی، ویسے تو معاذ اور محفظ نے کام تمام کر دیا تھا، مگر اس کی سانس چل رہی تھی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کا کام تمام کیا تھا۔ یہ بھی دیکھو کیسا وقت کی بات ہوتی ہے کہ یہاں پر ستائے جاتے تھے اور وہاں پر دیکھو مائیں بہنیں بھی بکثرت موجود ہیں۔ مجھے حضرت زنیرہ کا واقعہ یاد آتا، 10 منٹ کی اجازت مجھے اور دی گئی ہے، سنو یہ بھی سنو، اس کے بعد میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ یہ حضرت زنیرہ یا زنیرہ ہیں، اللہ اکبر، حضور پاک سے محبت کرتی، دامن اسلام سے وابستہ ہو گئی تھی، ابتداء اسلام ہی میں اسلام میں آ گئی تھی۔ حضرت عمر نے بھی ان کے بعد کلمہ پڑھا ہے، یعنی ایسی مقدس خاتون جس کے گھر پہ نوکرانی تھی نا، جس کے گھر پہ کام کرتی تھی، وہ اسلام کا بڑا کٹر دشمن تھا، حضور پاک سے بڑی نفرت کیا کرتا تھا۔ حضرت زنیرہ انہی کے گھر پہ رہ کر کے قرآن کی جو آیتیں آپ کو یاد تھی تلاوت کرتی، نمازیں پڑھتی، اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو جاتی، تو جس کے گھر کی نوکرانی تھی وہ جو مالک تھا ان کا، وہ
انہیں مارتا اذیتیں دیتا، یہ برداشت کرتی، زبان پہ حرف شکایت نہ لاتی، بلکہ خدا کی بارگاہ میں یہی عرض کرتی اشکوں کو بھی پی لیں گے، ہونٹوں کو بھی سی لیں گے، جو تیری رضا ہوگی ہر حال۔ ایک دن تو اس نے حد کر دی، اس نے حد کر دی۔ یہ واقعہ پڑھو تو کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، دل کے پیمانے آنکھوں سے چھلکنے لگتے ہیں۔ ایک دن اس ظالم نے اتنی زور زور سے پوری تھی، ہڈیوں میں گودا نہیں تھا، مصطفیٰ کی محبت بھری ہوئی تھی میرے ساتھ، زور زور سے تماچے مارے چہرے پہ حضرت زنیرہ کے، اتنی زور سے بوڑھی تو تھی وہ کہ ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، آنکھوں سے دیکھنا بند ہو گیا، ان کو احساس ہو گیا کہ میری بینائی اب نہیں ہے، مجھے دیکھ نہیں رہا ہے۔ تو حضرت زنیرہ نے کہا ظالم اب تو اپنا ظلم روک دے، میں نابینا ہو چکی ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہا، تو نے اتنی زور زور سے میرے سر پہ اور میرے چہرے پہ تھپڑ مارے ہیں کہ مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ تو حضرت زنیرہ کا یہ جواب سن کے اس ظالم کو ترس نہیں آیا، بلکہ اس نے اور سخت جملہ بولا، وہ کہنے لگا دیکھ میں نے تیری آنکھوں کی بینائی لے لی، تیرے محمد کے خدا میں طاقت ہے تو بول تجھے دوبارہ بینائی دے دے۔ یہ جملہ جب کہا تو زنیرہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، نابینا زنیرہ وہ تو چلا گیا یہ کہہ کر کے زنیرہ نے پیشانی جھکا دی خدا کی بارگاہ میں، گریہ و زاری کرنے لگی، آپ دیدہ ہو کے کہتی ہیں مولا میں اپنے لیے نہیں، تیرے محبوب کی حرمت کے لیے، تیرے محبوب کے ناموس کے لیے۔ اس ظالم نے تیری کبریائی کو چیلنج کیا ہے، تیرے محبوب کے ناموس کو للکارا ہے، اے میرے اللہ میں اپنے لیے نہیں مانگتی مگر اس نے تیری خدائی کو للکارا ہے میرے مولا۔ صبح کا سویرا نمودار ہونے سے پہلے، سپید سحر طلوع ہونے سے پہلے میرے مولا میری آنکھوں کو بینائی عطا فرما دے، میری آنکھوں کو روشنی عطا فرما دے۔ اے لوگوں باب اجابت سے اس کی دعا ٹکراتی ہے، صبح کا سویرا نمودار نہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھی کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما دی، اللہ نے اسے بینائی عطا فرما دی۔ اے لوگوں اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، خدائے پاک کے دین کا دامن تھام لو۔ پریشانیاں ضرور آتی ہیں مگر پریشانیوں کے بعد آسانیاں بھی آتی ہیں۔ حضرت عمر جب مسلمان ہو گئے تھے یہ حصہ سنو، نعرہ لگا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ اور اس پروگرام کی آخری کڑی پہلے بھی خصوصی خطیب ماشاءاللہ علامہ مفتی حماد رضا صاحب تشریف لائے، خطیب ذی وقار حضرت مفتی حماد صاحب اللہ تشریف لا چکے ہیں۔ ویسے یہ جو ہے نا آپ کے والد صاحب کا علاقہ ہے، حضرت قاری حامد علی صاحب اللہ جو رامہ بزرگ میں پڑھاتے تھے، یاد ہوگا آپ لوگوں کو، جو رامہ بزرگ میں ماشاءاللہ جنہوں نے جلسوں کا ایسا سلسلہ چلایا جو آج انہی کے صاحبزادے ہیں۔ اور آج مدرسے کی ذمہ داری حضرت مولانا اسناد رضا صاحب بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں، بڑا زبردست کام کیا، مدرسہ دیکھو گے انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا، ہال بنایا بڑا زبردست۔ اور بھی ہمارے حضرت مولانا ابرار صاحب اللہ تشریف لائے صاحب میں، مجھے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ آپ کتاب سنیں گے خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ تو بس میں اب ختم کرتا ہوں اپنی گفتگو، چونکہ حضرت کا انتظار تھا اور میں نے بھی آپ کا کافی وقت لے لیا۔ مجھے ایک بات یہ کہنا تھی، میں نے سنا تھا کہ آپ نے اپنی بڑی مسجد کے امام صاحب کے لیے حج بھیجنے کا انتظام کیا ہے، یہ بڑا اچھا تھا۔ ہاں میں کہوں گا مولانا راحت صاحب، مولانا محمد علی صاحب، حافظ سلیم صاحب اور یہاں ہمارے حافظ غلام نبی صاحب، یہاں کے جتنے علماء ہیں حفاظ و قراء ہیں وہ بھی اس طرف توجہ دیں کہ ہمارے ائمہ حضرات کو اگر حج کرانے کا سلسلہ چل پڑے تو بہت اچھا ہے، اور مقتدیوں کے لیے کیا بھاری ہے۔ یہ ہیبت پور ہے آپ کے قریب میں، دیکھو وہاں کے جو امام صاحب تھے ماشاءاللہ پوری زندگی رہے وہیں پر، مولانا احسان صاحب پوری زندگی رہے، اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں تو حج بھی کرایا انہیں۔ اور یہ میں نے صاحب عجیب بات دیکھی کہ پینشن کہیں نہیں ملتی ہے اماموں کو مگر ان کو وہاں سے پینشن آج بھی مل رہی ہے، یہ بڑی بات ہے، پینشن مل رہی ہے، یعنی وہ تو فوت ہو گئے وہ امام صاحب، تو ان کی بیوی کو آج بھی جو
जो चौधरी सराय में रहती हैं उनकी बीवी को आज भी पेंशन मतलब जो भी हो जाता है रमजान शरीफ में उनके लिए भी बंदोबस्त किया जाता है। ऐसे ही हमारे ये सदीरनपुर के इमाम साहब बैठे हैं माशाल्लाह, आपकी बस्ती के हैं। सदीरनपुर वालों से भी कहूंगा, हमारे कारी इमरान साहब इमामत करते हैं ताजपुर शरीफ में, वो भी ताजपुर शरीफ है माशाल्लाह, उनसे भी कहूंगा। यहाँ तो सभी शरीफ है कारी यूसुफ साहब, और कानपुर में कारी यूसुफ साहब, आपसे भी कहूंगा जितने भी इलाके के अइम्मा हैं, अरे लॉकडाउन में वो कौन था जो तुम्हारे साथ खड़ा हुआ था? वो इमाम ही तो थे या तुम्हारे मदारिस के मुदर्रिसीन थे। इसलिए इन पे भी थोड़ा सा तरस खाओ, इनके काम आ जाओ और इनको हज करा दो, बड़ी दुआएं देंगे आपको इंशाअल्लाह। ये इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई। और इनकी तो मैंने तो तकरीरों में न जाने कहाँ कहाँ, कारी यूसुफ साहब से पूछो, हम जहाँ भी जाते हैं मदाले का जिक्र आता है तो इमाम साहब का जिक्र आ जाता है। ये शायरी भी अच्छी करते हैं माशाअल्लाह, और बड़े जमाने से इमामत कर रहे हैं। इसमें जहाँ इनकी खूबी है वहाँ अहले मदाला की भी तो खूबी है। इतने जमाने तक इमाम का टिक जाना ये दोनों तरफ से खूबी की दलील है, वरना एक तरफ से भी मिस्टेक होती तो न इतने साल 25 साल या 35 साल तो दूर की बात है, 25 महीना काटना भारी पड़ जाते हैं। हमारे कारी निहाल साहब हजरात, बस मैं ये कह कर के आप हजरात से रुखसती चाहता हूँ कि कुरान पाक का दामन, ये देखो मैंने इनके लिए पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूँ, ये उस्मान है, जानते हो कि नाटेर में रहते हैं। हमने नाटेर वालों से भी कहा था, आप भी यहाँ पर बैठे हैं, आप आ जाया करो, इनके लिए घर का इंतजाम करो। हमारी आपकी जिम्मेदारी है, हमने कुछ लोगों के लिए कर दिया, मगर इनके लिए आपका तो सलाह वालों ने नहीं किया, सब वो भी करेंगे वो भी करेंगे, सब लोग करेंगे। आप भी खुद गए कि अब आप भी खुद साथ होंगे इंशाअल्लाह काम। तो ये जरूरतमंद है, बस आप मेरा इशारा समझ लो, ये जरूरतमंद है, वाकई में परेशान है। तो जिसके यहाँ भी जाएंगे आपसे भी कह रहा हूँ, जितने भी जिम्मेदारान यहाँ बैठे हैं मदाला में, यार क्या भारी है पूरी। हजरत मौलाना तालिब साहब, हमने मौलाना शौकत साहब थे, मौलाना साहब हमारे खलील भाई बैठे हैं, हम लोगों ने मिलजुल के 2 लोगों के मकान का इंतजाम किया उधर। तो एक मकान के इंतजाम तो आप भी कर सकते हो, इनके लिए करेंगे कि नहीं करेंगे बोलो? ध्यान दो, बस्ती के लोग मिल जाओ। कारी एहसान साहब, एहसान भाई के हमारे भाईजान भी बैठे, उनसे भी कह रहा हूँ, सब लोग 5-5, 10-10 हज़ार रुपये करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं। मौलाना फुरकान साहब जरूरतमंद है, कयामत में क्या जवाब देंगे? दाखिल इस्लाम हुए, इशारा समझो मेरा। कितनी परेशानियां उन्होंने उठाई हैं इनके भाई। अभी हमने तकरीबन 15-20 हज़ार रुपए वहां से करके दिए थे, मगर इनके भाई एडमिट हैं हॉस्पिटल में, उसमें उधर अलीगढ़ में, परेशान भी रहते हैं। नाठेर के लोगों ने भी काफी सपोर्ट किया है, मगर सबसे ज्यादा सपोर्ट की बात यह है कि इनके लिए रहने का इंतजाम हो जाए। आप हजरात 5-6 लाख रुपए इंतजाम करके जगह का इंतजाम कर दो, चलो मकान हम बनवा देंगे, आप जगह का इंतजाम कर दो। अहले मदाला से इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बस्ती तो मदाला ही है हमारे इलाके, सबके लिए क्या भारी अगर चाहोगे 1-1 हज़ार। मौलाना रहा साहब पीछे से ले लो। हाँ यही तो ये बहुत बुरा लगा अपना आप भी आपकी बस्ती में मदरसे में गया, बड़ा दिल खुश हुआ मेरा, अच्छा काम कर रहे हैं दीन का। अरे मेरी बात सुनो हजरत, खत्म करो हजरत का किताब सुनो। बात सही है। आप तमाम उलमा से भी मैंने इसलिए कहा कभी आप कहो कि साहब उलमा से तो कहा ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी ये जाते हैं हमसे जितना भी हो सकता है, वाकई में परेशान है, वरना मैं माइक पर नहीं कहता। इनकी परेशानी ये है कि इनके पास रहने का मकान नहीं है। रहने का मकान हो जाएगा फिर तो इंतजाम हो ही जाएगा। आप इनको पहचानो, मैं जो बता के जा रहा हूँ, और ये अगर नहीं बताएं तो मुझे बताना, फिर मैं जल्द से भी बता दूंगा, तुम फिक्र मत करो। ये भी है तो पहचानो, मौलाना फुरकान साहब नाम है इनका। हाँ ये भी माशाल्लाह मोटी फॉर्म में लाना चाहा था, और इनको पकड़ लो माशाल्लाह। घूमेंगे सब लोग, कोशिश करेंगे, हम भी आ जाएंगे। अबरार भाई हमारे यहाँ पर उनका सिमदाना है, वो भी कह रहे थे मगर मुझे भी फुर्सत नहीं मिल सकी। अब आलू आप हजरात के जो है उनकी रकम भी आ गई होगी, आ जाएगी, इसलिए ये जिम्मेदारी आप जरूर निभाएं। बेचारे देखो ये यहाँ पर भी आ गए, ध्यान से अदा करेंगे कि नहीं? बोलिए इंशाल्लाह, जोर से बोलिए, ये काम जरूर करें, इनके लिए रहने का इंतजाम कर दें। तुम्हारा दीन तो इतना प्यारा है कि गुनहगार औरत ने प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह ताला ने उसको जन्नत में मकाम अता फरमा दिया। बेज़बान को पानी पिलाने का जब सवाब इतना है तो एक
ضرورت مند بھائی کے لیے رہنے کا انتظام کر دو تو ثواب کتنا ہوگا. اس لیے ذمہ داری نبھائیں. آپ تمام بھائی آپس کی گروہ بندی یا پارٹی بندی یا تم جانو اس کو بھی کم کرو جتنا بھی ہو سکے. ختم تو نہیں ہو سکتی, وہ تو ریڑھ کی ہڈی میں شامل ہے, ختم کیسے ہو جائیں گی, لیکن کم تو ہو سکتی ہے. اس کے ہوتے ہوئے بھی اپنے ضرورت بھائی مند بھائی کی مدد کرو. مولانا اسنا صاحب قبلہ انشاءاللہ آپ بھی ضرور توجہ دیں گے, اور یہ آپ کا 5-6 لاکھ میں زمین مل جائے گی. اس کے بعد تھوڑا سا رکھ لینا, پھر رہتے رہنا, ٹھیک ہے. اور ان سب کے لیے دعا بھی دینا. اللہ تعالیٰ ان سب کو شاد و آباد رکھے. وما علینا الا البلاغ. بیٹھ جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ